المائدہ 5 اس کی آیا 70، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق پکڑا اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، جب بھی رسول ان کے پاس آیا، ان کے پاس اس کے ساتھ آیا جو ان کے نفوس نفسیات خواہش نہیں تھی، تو کسی فریق نے ان کو جھٹلا دیا اور کسی فریق نے ان کو قتل کر دیا۔ تو کچھ گروپ ایسے تھے بنی اسرائیل میں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور کچھ رسولوں کو قتل کر دیا۔ اب یہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ جب میثاق لیا بنی اسرائیل سے کہ ان کے پاس جب رسول آیا جو وہ نہیں چاہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول جمع میں، یہاں قرآن میں عربی میں لکھا ہے وارسلنا الیہم رسولا، ہم نے بھیجے ان بنی اسرائیل کی طرف رسول جمع میں، ایک رسول نہیں ہے، بہت سارے رسول آئے، اور ہم سارے رسولوں کو ایمان لاتے ہیں، آمنا باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، رسولوں پہ ایمان لا رہے ہیں نا۔ اب رسول اگر آپ کہہ رہے ہیں رسولوں پہ ایمان لا رہے ہیں آپ، تو رسولوں کو اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا اور رسولوں کو قتل کر دیا۔ اب کوشچن میرا یہ ہے کہ رسول جمع، ہم کیا ایک رسول کے ماننے والے ہیں، سارے رسولوں کے ماننے والے؟ پہلے یہ بتائیے آپ، سارے رسولوں کو ماننے والے ہیں، ہم ایک رسول کو نہیں مان رہے، ہم نے تمام انبیاء کو اور رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ان بنی اسرائیل جو لوگ ہیں ان سے جب میثاق لیا گیا کہ بنی اسرائیل سے کہ ان کے پاس رسول آئے جمع میں، اور جب رسول ان کے پاس آئے تو رسولوں نے، ان لوگوں نے کیا کہ رسولوں کو جھٹلا دیا، رسولوں کو قتل کر دیا۔ یہ ایک سسٹم بنا ہوا تھا، جھٹلا رہے تھے اور قتل کر رہے تھے۔ تو آج بھی دیکھیے کس طرح قتل کریں گے اور کس طرح جھٹلائیں گے، آپ کو ابھی سمجھ میں آ جائے گا۔ سورہ الصف 61 اس کی 5 آیت، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کہا، اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو اور تحقیق تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، پر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسق آزاد خیال قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو اور تم تحقیق جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، یہ بات جب ان سے کہہ رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ آزاد قوم کو، یعنی آزاد خیال ہوتے ہیں نا، آزاد خیال، صاحب ہم آزاد خیال ہیں، تو اس قوم کو اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ یہ تو اس آیت کی بات ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اور دیکھیے آپ کیسے جھٹلائیں گے موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ دیکھیں، آپ دیکھیں سچ بولیں گے، آپ بالکل جھوٹ نہیں بولیے گا۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے قرآن، اور یہ کتاب ہے بائبل۔ آپ یہ بتائیے معاشرے میں، سوال سنیں غور سے، معاشرے میں کون سی کتاب دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو؟ یہی سمجھتے ہیں نا، جھٹلا دیا موسیٰ علیہ السلام کو، جھٹلا دیا۔ میں نے ابھی پڑھی تھی پچھلے سورہ اسراء 17 میں، ہم نے موسیٰ کو دی کتاب اور وہ ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے۔ آج آپ نے سنا، معاشرے میں تھوڑی سمجھ رہے یہ بات۔ تو موسیٰ السلام کہہ رہے ہیں مجھے کیوں اذیت دے رہا ہو، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ رسول، اللہ کا رسول کا مطلب اللہ کی بات بتائے گا، اور اللہ سے کلام کیا موسیٰ السلام نے، کلام کا مطلب سے بات چیت کی۔ واحد پیغمبر ہیں جن سے اللہ کہتے ہیں کلیم اللہ تھے، وہ کلیم اللہ لفظ تھوڑی ہے کوئی، خالی کلیم اللہ لفظ کہہ دیا، اللہ کلام کر رہے ہیں ان سے، وہ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ واحد پیغمبر بائی نیم، اللہ ان کو کلیم اللہ کہہ رہا ہے۔ ہر پیغمبر سے، انبیاءوں سے اللہ نے کلام کیا، حضرت مریم سے بھی کیا، مگر کہنے کا مقصد یہ کہ جب موسیٰ کو اللہ تعالیٰ، موسیٰ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان سے کلام کیا ڈائریکٹ اور کلیم اللہ کہا ان کو، تو آپ سوچئے کہ موسیٰ السلام کی کتاب کہہ رہے ہیں جھوٹی کتاب، بائبل بنائی انسانوں نے، اس کی 5 پہلی کتابیں بکس اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کہہ دیے یہ موسیٰ کو دی، تورا ہیبرو ورڈ۔ تو یہ ان کی پوری پرسنالٹی آپ نے کچھ اور بنا دیا، اور ان کی پوری کتاب جو ان کے یہودی لے کے بیٹھے ہوئے بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، پینٹیٹیوک، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹس، نمبرز اینڈ ڈیٹرانومی، یہ جو کتاب لے کے بیٹھے، کہہ رہے یہ موسیٰ لائے تھے، موسیٰ السلام یہ لائے تھے۔ تو یہ آپ دیکھیں، اور پڑھ اسرائیل 17 کی، اس سے میں نے پڑھا موسیٰ کو اللہ کہہ رہا ہے کتاب دی اور ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے، تو وہ کون سی کتاب تھی جو موسیٰ السلام لائے؟ یہی کتاب تھی، یہ جھٹلا دیا، یہ ان کو آپ نے اذیت بھی پہنچائی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں
موسیٰ السلام اللہ کی آیت میں بتا رہے ہیں اے قوم میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دے رہا ہو اور تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں. یہ دیکھیں یا قوم لما تؤذوننی اے میری قوم مجھے تم کیوں اذیت دیتے ہو وقد تعلمون تحقیق تم جانتے ہو انی رسول اللہ علیکم بے شک میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں تمہاری طرف. یہ موسیٰ السلام اللہ کے رسول ہیں, ان کو اٹھا کے آپ کوئی اور کتاب پکڑا رہے ہیں کہ وہ یہ بتا رہے تھے. اب عیسیٰ السلام آئے, بہت سارے رسولوں کا ذکر ہے, میں تو چند رسولوں کی بات کر رہا ہوں. الصف 61:6 آیت وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, تصدیق کرنے والا ہوں تورات میں سے جو میرے ہاتھوں کے درمیان ہے, اور رسول کے ساتھ بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد سے آئے گا اس کا نام احمد یعنی زیادہ تعریف ہے. پس جب وہ ان کے پاس واضح آیت کے ساتھ آیا انہوں نے کہا یہ واضح جادو ہے. اب دیکھیے سورہ آل عمران, یہ نوٹ کر لیں آپ, سورہ آل عمران 30 سورت ہے, اس کی 48 آیت عیسیٰ السلام کے بارے میں ہے. فرشتے کہتے ہیں عیسیٰ السلام کے بارے میں وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. آل عمران 30 اس کی 48 آیت ہے, اس میں اللہ کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ عیسیٰ السلام کو اللہ علم دے گا کتاب کا, وَالْحِكْمَةَ حکمت کا, وَالتَّوْرَاةَ تورات کا, اور انجیل. دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے, 4 انگلیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو. اللہ کہہ رہا ہے اس کو علم دے گا, عیسیٰ السلام کو علم دے گا کتاب کا. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ علم دے گا اللہ تعالیٰ عیسیٰ السلام کو کتاب کا, وَالْحِكْمَةَ حکمت کا علم دے گا, وَالتَّوْرَاةَ تورات کا علم دے گا, وَالْإِنْجِيلَ اور انجیل کا علم دے گا. یہ کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ فرشتے کہہ رہے ہیں حضرت مریم سے, اور یہ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ السلام کو اللہ علم دے گا کتاب کا اور حکمت کا اور تورات کا اور انجیل کا. یہ 3 چھپا دیں آپ نے. یہ بتائی کیوں بتا رہا ہے؟ کیونکہ عیسائی بتا رہا ہے. یہ بتا رہا ہے گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک, میتھیو, لوک اینڈ جان. وہ اس میں کہہ رہا ہے کہ اس میں جو گاسپل رائٹرز ہیں, 4 گاسپل رائٹرز لکھ رہے ہیں, انجیل مارک, انجیل میتھیو, انجیل لوکاس, انجیل جان, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ السلام انجیل بتاتے تھے, صرف انجیل. اور یہ آپ کی ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے. کون سے مسلمان ہیں آپ؟ کون سے آپ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ مانتے ہی نہیں اللہ کی آیت. ظالم لوگ, اور اللہ کا بینر اٹھائے پھر رہے ہیں. جھوٹے بول, عیسیٰ السلام کو آپ نے جھٹلا دیا. اللہ کہہ رہا ہے ان کو علم دے گا کتاب کا, والحکمت والتوراۃ والانجیل. 4 آپ ایک بتا رہے ہیں. کیونکہ یہ یہودی عیسائی جو دنیا میں حکومت کر رہے ہیں نا, گن پاور بم بنا رکھا ہے, اور بول خبردار ہماری بتاؤ بائبل کہ عیسیٰ السلام سے وہ انجیل بتا رہے تھے. تو وہ کہنے لگے عیسیٰ انجیل لے کے آئے, موسیٰ تورا لے کے آئے. تورا کس سے بتایا؟ یہودی نے. اور یہ کون بتا رہا ہے عیسیٰ السلام انجیل لے کے آئے؟ گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک, میتھیو, لوک اینڈ جان. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انجیل لے کے آئے. اللہ 4 بتا رہا ہے, آپ ایک بتا رہے ہیں. تو پھر عیسائی کیا, وہ پھر جھٹلا دیا عیسیٰ. اب یہاں اللہ کہتے ہیں عیسیٰ السلام جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل تمہاری طرف رسول ہوں, اور میں تصدیق کر رہا ہوں کہ جو میرے ہاتھ کے درمیان تورات سے, اور میں بشارت دے رہا ہوں ایک میرے بعد ایک رسول آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا. اور پس جب وہ آئے فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر, انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے. کون آیا؟ زور سے بولے بھائی جان, بھائی آپ پیچھے زور سے بولو. کون آیا؟ ہاں, آپ کو آپ اردو نہیں سمجھتے ہیں؟ سمجھتے اردو؟ بولو نا منہ سے. کون آیا؟ ہاں, کس کے پاس آیا؟ کس کو خطاب کیا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے؟ تو بنی اسرائیل میں آیا. ہاں, بنی اسرائیل, یا بنی اسرائیل. عیسیٰ السلام کہنا ہے اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. بنی اسرائیل کو عیسیٰ السلام خطاب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تورات سے تصدیق کر رہا ہوں اور تم کو بشارت دے رہا ہوں میرے بعد ایک رسول آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا.
فلما جاؤں بالبینات، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے واضح نشانی کے ساتھ، قالوا ھذا سحر مبین، وہ کہنے لگے کھلا جادو ہے۔ کون مان رہا ہے کہ محمد رسول اللہ بنی اسرائیل میں آئے تھے؟ کون مانتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ انہوں نے تو اس وقت یہاں بول دیا۔ میں پوچھتا ہوں آپ اس سے پہلے یہ بلیو کرتے تھے؟ آپ یہ معاشرے میں یہ بلیو کرتے ہیں؟ معاشرے میں یہ بلیو کرتے ہیں محمد رسول اللہ بنی اسرائیل میں آئے تھے؟ جھٹلا دیا۔ یہ بنی اسرائیل جھٹلا رہی ہے تینوں پیغمبروں کو، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے قرآن بتایا پوری زندگی، آپ نے کوئی اور کتاب ان کے ہاتھ میں دے دی۔ آپ بات سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ یقین کریں کہ یہ بات جب آن کے عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، اور جب وہ آیا واضح نشانی کے ساتھ تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ یعنی جادو جب لگے گا آپ کو تو یہ آیت میں لکھا ہے جادو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ بنی اسرائیل کے لیے آئے۔ یہ خطاب بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، اور بنی اسرائیل سے محمد رسول اللہ آ رہے ہیں۔ اس میں آپ مان رہے ہیں اس بات کو؟ نہیں مان رہے۔ اور نہیں کیوں مان رہے؟ کیونکہ آپ کے وہ جو بتانے والے ہیں انہوں نے، اللہ نے نہیں، انہوں نے یہ بات پروپیگنڈا کر دی، اور جو وہ بنا دی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک تھی سارہ اور ایک ہاجرہ، اور جو سارہ تھیں ان سے وہ پوری ایک جینیالوجی چلی، وہ بن گئے اسحاق تک، یعقوب علیہ السلام، اور وہ سارے یہودی بن گئے پروفٹ، اور محمد رسول اللہ جو خاندان اسماعیل سے بنا دیا، اسماعیل علیہ السلام سے، اور سارے مشرک کافر آتے رہے، آخر میں محمد رسول اللہ عرب آ گئے۔ یہ سب قرآن میں نہیں ہے۔ یہ سارے انبیاء ہمارے انبیاء ہیں، یہ سارے انبیاء ہمیں فالو کرنا ہے جو آیت میں لکھا ہوا ہے۔ ہم کسی لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم کسی میں تفریق نہیں کر سکتے، ہم مسلم ہیں اللہ کے۔ ہم یہ تھوڑی کہ وہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم یہاں رہیں اور مان دوسرے آدمی کی بات رہے۔ آیت یہاں پڑھ رہے، یہودی جو بول رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں، یہاں پڑھ رہے ہیں آیت وہ جو عیسائی بتاتا ہے وہ بتاتے ہیں۔ آپ ساری باتیں یہودی عیسائی کی بتا رہے ہیں، اتنا الٹا چل رہا ہے پہیا۔ بلیو کریں، واضح واضح آیتیں ہیں، اور بالکل الٹا ایگزیکٹ اپوزٹ جو لکھا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھو ہم نے کنٹینیوس انکار کیا عیسیٰ السلام کا۔ سب سے پہلے میں دیکھیں بہت سارے پیغمبروں کی باتیں میں اس وقت ٹاپک تو نہیں بتا سکتا، میں نے آپ کو بتا دیا موسیٰ السلام کو کیسے انکار کر رکھا ہے آپ نے، ان کے نام پہ کتاب ہی کوئی اور ہے۔ عیسیٰ السلام کو انکار کر رہا ہے، ان کے نام پہ 4 بتائیں، آپ ایک بتا رہے ہیں، اس 4 کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک یہاں سے آپ جائیں باہر جا کے پوچھے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ عیسیٰ السلام کون سی کتاب لے کے آئے تھے، سب کیا بتائیں گے؟ بتائیں اب اسکول میں بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ انجیل۔ کہاں یہ آپ کو اتنی زبردست کانوں میں کس نے ٹھوسا؟ یہ بات کے اسکول کے اندر کورس کس نے بنایا؟ عیسائیوں نے۔ ٹیکسٹ موسیٰ تورات لے گئے، کہاں بنایا کورس؟ ٹیکسٹ پورے قرآن میں 136 دفعہ موسیٰ السلام کا نام ہے، 136 ٹائمز، اور تورات کا ذکر 18 دفعہ ہے۔ قرآن میں کہیں لکھا موسیٰ کو تورات دی؟ کیوں بتا رہے؟ یہودی بتا رہے، تو آپ بتا رہے ہیں یہودی بتا رہے تو آپ بھی بول رہے ہیں تورات لے کے آئے موسیٰ السلام۔ یہ تو کنفیوژن ہے، یہ دشمنی، یہی تو دشمنی ہے کہ وہ ان کا یہودی کتاب میں لکھا ہے تو وہ منوا رہا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں، ہاں جوز کی کتاب میں لکھا ہے تورا، اللہ کی کتاب میں تو اللہ کہہ رہا ہے کتاب، وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت متقین کے لیے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی نازل کردہ ہے، اس کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ جھوٹی کتابیں بنا کے اس میں بتا رہے ہیں ہم کو۔ اب آپ سورہ یہاں سے جائیں گے، سورہ ہود 11ویں سورت ہے 17 آیت، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلو شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ بس کیا کوئی ہے جو اپنے رب کی طرف سے وضاحت پر ہے اور ایک گواہ اس میں سے اس کی تلاوت کرتا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام و رحمت تھی، وہ لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے، اور جو کوئی گروہ میں سے اس کے ساتھ انکار کرے گا اس کے وعدے کی جگہ آ گئے، پس تو اس سے شک میں نہ ہو، بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور لیکن انسانوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ اب دیکھیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کی آیت تلاوت کی، انہوں نے اسی کتاب سے تلاوت کی ہے نا، یہ کتاب کی تلاوت کی انہوں نے، اور یہ سب اس سے پہلے، ان سے پہلے کس کی کتاب تھی؟ یہ کتاب کس کو دی اس سے پہلے؟ موسیٰ السلام، عیسیٰ السلام سے پہلے موسیٰ السلام۔
موسیٰ السلام کو بھی یہ کتاب دی, بتایا نا کہ موسیٰ السلام کتاب دی تھی ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. تو اللہ کہتا ہے افمن کان علی بینۃ من ربی, بس کیا کوئی ہے جو اپنے رب کی طرف سے وضاحت پر ہو, جو کلیئرٹی پہ ہو. وَيَتْلُو شَاهِدٌ مِّنْهُ, ایک تلاوت کرتا ہے شاہد گواہ اسی میں سے. وَمِن قبلی کتاب موسیٰ امامًا وَرَحْمَةً, اس سے وَمِن قبلی کتاب موسیٰ, اس سے پہلے کتاب موسیٰ کی تھی جو امام بھی ہے اور رحمت بھی ہے, پہلے سے تھی. اس کی وہ آن کے تلاوت کر رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک گواہی دینے والا تلاوت کر رہا ہے اسی میں سے. اور وہ پہلے سے کتاب تھی موسیٰ کی جو امام سامنے تھی اور رحمت تھی. وَمَن يَكْفُرْ, اور جو کوئی کفر کرے گا اس کے ساتھ, کوئی گروہ, اس کے لیے وعدے کی جگہ کیا ہے؟ آگ. اس بات کا کفر کرے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کی جو تلاوت کی کتاب کی اللہ کی, وہ پہلے سے امام و رحمت تھی موسیٰ السلام کی, وہ پہلے سے امام و رحمت, اسی میں سے گواہی دینے والا شاہد جو ہے اسی میں سے تلاوت کر رہا ہے. اور وہ پہلے سے کتاب موسیٰ امام و رحمت ہے, یعنی یہ پہلے سے کتاب جو ہے امام, میں نے بتایا نا موسیٰ السلام کو کتاب دی ہدایت بنی اسرائیل کی, تو پہلے سے ہو گئی نا وہ, اور اسی کے آن کے محمد رسول اللہ نے تلاوت کری. وَمَن يَكْفُرْ مِنَ الْعَذَابِ, اور جو کوئی کفر کرے گا, فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ, اور جو کوئی گروہ میں سے اس کا ساتھ انکار کرتا ہے, تو اس کے وعدے کی جگہ جو ہے کیا ہے؟ آگ. یہ کفر کرنا کہ یہ پہلے کتاب کس کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کتاب, اور اس کی امام تھی وہ رحمت تھی. پہلے سے امام کہتے ہیں جو لیڈر سامنے ہو, امام کے مطلب لیڈر جو سامنے ہوتا ہے, وہ رحمت بھی تھی. اور جو اس پہ سے شک کرے گا, بس وہ تیرا رب جو اس میں شک کرے گا, بس اس کے وعدے کی جگہ آگے, بس تو, یعنی اب اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کر کہہ رہا ہے فَلَا تَكُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ. اندازہ کریں آپ, یہ بات سوچیں کہ پس تو اس میں سے شک میں نہ ہو. یعنی کس سے کہا جا رہا ہے؟ ریفرنگ سنگولر واحد کس سے ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے تو شک نہ کر اس میں سے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ اتنی دنیا جو ہے وہ کچھ اور بلیف, صدیوں سے بلیف کچھ اور کرتی آ رہی ہے. تو جب وہ آئے, انہوں نے جب ہسٹری میں بیان کیا, تو وہ بھی اس شک میں آ سکتے کہ دنیا کچھ کہہ رہی ہے, مجھے لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں. محمد رسول اللہ کی سائیکی کو سوچے اس وقت آپ, تو اللہ کہے تو اس کے شک میں نہ ہو. ہاں بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے, اللہ نے جو نازل کیا حق ہے, لیکن انسانی کی اکثریت, میجورٹی, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ, اکثریت ایمان نہیں لاتی. یہ اللہ کا سننا ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ ایمان نہیں لاتی, یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی. اچھا, اب یہاں سے آپ جائیں گے سورہ الاعقاف 46 اور اس کی 10 آیت. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. کہہ دے کیا تم دیکھتے ہو اگر یہ اللہ کے نزدیک سے ہے اور تم اس کے ساتھ انکار کرتے ہو, کفر کرتے ہو, اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اوپر اپنے مثل کے اپنی طرح کی گواہی دی, بس وہ ایمان لایا اور تم نے بڑائی چاہی, بے شک اللہ ظالم کو ہدایت نہیں کرتا. اب یہاں پر دو آدمیوں کا ذکر آ رہا ہے, دو جو یہاں حضرات پہلی دفعہ آ رہے ہیں, ان سے میں سوال کروں گا, ہوشیار ہو جائیں. وہ یہ کہ یہاں لکھا ہوا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, کہہ دے کیا تم دیکھتے ہو اگر یہ اللہ کے نزدیک سے ہے, وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ, اور تم اس کے ساتھ انکار کرتے ہو, اور ایک بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اوپر اپنی مثل کی اپنی طرح کی گواہی دی. یعنی ایک بنی اسرائیل میں کوئی شخص ہے, اس نے اپنی ہی طرح کی مثل کی ایک گواہی دی کسی شخص کے بارے میں. آپ حضرات جو فرسٹ ٹائم آئے ہیں ان سے میں سوال کو, باقی لوگ نہ بولیں پیچھے, آپ غور سے سوچیں, میں شکل پہ جانتا ہوں, آپ بتائیں, غور سے سوچیں کہ کون وہ لوگ ہیں, کون وہ شخص ہے جس نے اپنی مثل کی گواہی دی, جیسا وہ ہے اس نے اپنی مثل کی گواہی دی کسی کی. کون ہے وہ شخص؟ ہاں, آپ فرسٹ ٹائم آئے, ہاں, تم سے بول کون رہا یار, بول دیے. اب جہاں جو بھائی آپ کے سمجھ میں آئے عیسیٰ السلام کیسے ہیں؟ قرآن مجید میں واحد عیسیٰ السلام ہیں جنہوں نے کہا یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, تو بنی اسرائیل میں ہو گئے وہ, اس سے لکھا ہے نا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بنی اسرائیل سے ہوگا وہ. یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم, میں رسول ہوں تمہاری طرف, مصدقا لما بین یدی من التورات, اور میں تورات سے تصدیق کر رہا ہوں,
وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں بشارت کسی دے رہا ہوں؟ رسول کے ساتھ. رسول، میں رسول ہوں اور رسول کے ساتھ بشارت دے رہا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا. محمد رسول اللہ، عیسیٰ بھی رسول اللہ ہیں، آپ کو اگر معلوم ہو تو. انہوں نے اپنی مثل کی گواہی عیسیٰ السلام نے دی، اور واحد ہیں قرآن کے اندر جنہوں نے آنے والے پیغمبر کی مثال دی، محمد رسول اللہ کی. کسی نے نہیں دی. کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد فلانا وہ آئے گا، یا پروڈکشن کوئی نہیں کی سوائے عیسیٰ السلام نے. عیسیٰ السلام جو ہیں انہوں نے یہ بشارت دی تھی، جو کہ بنی اسرائیل میں ہے، کہ بشارت دی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. تو یہ ہمیں پتہ چل گیا. اب آ جائیں پیج نمبر 25-26، سورہ الاحزاب 33 آیا 40. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور محمد تم مردوں میں سے کسی ایک کا باپ دادا نہیں ہے، اور لیکن اللہ کا رسول اور نبیوں کی مہر ہے، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. اور دوسری محمد صورت ہے 47 اور آیا 2. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اور لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں ساتھ جو محمد کے اوپر نازل کیا جاتا ہے، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وہ ان سے ان کی برائیاں ڈھانپ دے گا اور ان کی حالت صحیح کر دے گا. اچھا، اب 2 آیتیں میں نے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تلاوت کی، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں عیسیٰ السلام کا انکار کیسے کر دیا، موسیٰ السلام کا انکار کیسے کر دیا، اور عیسیٰ السلام نے آن کے بتایا میرے بعد ایک رسول ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا. اور پھر فلما جاءہم بالبینات، اور جب وہ آئے انہوں نے آن کے تلاوت کری، اسی کتاب میں سے پڑھنا شروع کر دیا جو واضحات پر تھے، تو لوگوں نے اس پہ ایمان نہیں لائے. یہاں محمد رسول اللہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے وہ مردوں میں سے کسی کے باپ دادا نہیں، اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شے کا جاننے والا ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سے کہا جا رہا ہے. یہ بات غور کری کسی نے؟ آپ نے دوبارہ سمجھاؤں. محمد رسول، یہ آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک انفارمیشن دے رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا یا محمد، جیسے کہا تھا اللہ کا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، اور اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے عیسیٰ السلام سے. یہاں پر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہہ رہا. یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں جہاں یہ بات سنی جائے گی اور جب بھی یہ آیت پڑھی جائے گی، لوگوں سے کہہ رہا ہے ان کے بارے میں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ دادا نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے. اب یہ بتائیے، یہ بات اللہ نے ان کے بارے میں انفارمیشن دی آپ کو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ انفارمیشن اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اگر اس بات پہ ہم ایمان رکھیں گے تو پتہ چلے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات جو ہے یہ میرا ایمان ہے. لیکن ایکچولی ایسا ہے نہیں، ایمان نہیں ہے ایسا. وہ بیٹے تھے کسی لڑکے کے، یہ تھے نہیں تھے؟ بتائیں آپ بھائی جان، آپ بتاؤ. تم سے پوچھتا، تم سے، وہ پیچھے بیٹھے آپ بول دیتے. بھائی بتاؤ، ابراہیم کے بیٹے تھے؟ نہیں بھائی بتاؤ نا یار. نہیں، آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم نام کے ایک والد تھے نا، ان کے ابا تھے یا نہیں تھے؟ نہیں، ان کے بیٹے ابراہیم نہیں تھے؟ آپ نے سنا ہوا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ آپ بتاؤ. ہاں ہاں ہاں، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو آپ کیا مانیں گے؟ اگر آپ ماننا چاہتے ہیں مانیں آپ. تو آپ نے کیا کیا؟ رسولوں کو قتل کر دیا، جھٹلا دیا. میں کہتا رہا ہوں نا کہ دیکھیں، اگر میں یہاں ایک آیت پڑھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ انفارمیشن ایسا لگتا ہے آج بتا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ہم جو جانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ جانتے ہیں جو ہمیں بتایا گیا، بچپن سے سنایا جا رہا ہے ہم کو. ہر بات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ بتا رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. آپ اللہ کی کتنی باتیں جانتے ہیں؟
تو یہاں پر ان کے بارے میں کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ دادا نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, نہیں ہے کوئی الہ سوا اللہ کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ, تو وہی میں بھی کہہ رہا ہوں, وہی کہیں آپ کہتے ہیں نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اتحاد میں اشہد ان محمد رسول اللہ عبدہ و رسولہ, یہی کہہ رہے ہیں نا, وہی ایمان رکھیں, وہی میں ایمان دلوا رہا ہوں, یہ آیت کی بیس پر کہہ رہا ہوں. تو اللہ کے جو اللہ کے رسول ہیں ان کو رسول مانو, جو اللہ کے رسول قرآن میں اللہ نے جو ڈسکرائب کیا اس سے پہچان کرو. اسی طرح اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے, اور دیکھیے اللہ کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صحیح کرتے ہیں. عمل صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے اصلاح کر لیتے ہیں, اگر کوئی غلط کر رہے تھے, کوئی غلط سوچ ہے یا غلط بات ہے ذہنوں میں, اپنی اصلاح کر لو, کریکشن کر لو. وآمنوا بما نزل علی محمد, اور ایمان لاؤ جو محمد پہ نازل کیا گیا. یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ جو محمد پہ نازل کیا گیا؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. آپ اندازہ کریں, اس آیت میں نوٹ کریں, لکھا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور صحیح عمل کرتے ہیں. صحیح عمل کرتے ہیں, عمل کرنے کا مطلب ہے صحیح کریکشن کرتے ہیں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایمان بھی لا رہے ہیں اور صحیح عمل بھی کر رہے ہیں. وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ محمد, اور پھر دوبارہ ہے اور ایمان لاتے ہیں محمد پہ جو نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی دو دفعہ ایمان لا رہے ہیں اللہ کی اور باتوں پر, اور صحیح عمل کرتے جا رہے ہیں, اور ایمان لا رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا جا رہا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, صحیح عمل کیا, وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ محمد, اور ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کیا گیا. وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. کفر عنہم سیئات, ان کی برائیوں کو وہ ڈھانپ دے گا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ, ان کی کنڈیشن صحیح کر دے گا. تو یہ سمجھیے کہ آپ اگر یہ آج تک جو ہمارے ذہنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو انفارمیشن ہے, ان کے بارے میں جو آپ کے پاس معلومات ہے, وہ اگر آیات نہیں ہیں تو آپ یہ نہیں ایمان لا رہے جو اللہ نے ان پہ نازل کیا. ان پہ نازل کیا قرآن مجید, وہ حق ہے اللہ کے رب کی طرف سے ہے, اور آپ کی صحیح کر دے کنڈیشن اگر آپ اس پہ ایمان لے آئے. آج تک میں جب چھوٹا تھا اور زیادہ تر میں نے یہ سنا ہے, ان کے بارے میں ہر وہ بات سنی جو لوگ بتا رہے ہیں, وہ اللہ کے رسول ہے. آپ یہ دیکھیے اللہ کون ہے, اللہ کی پہچان, اللہ کی آیات, اللہ کی کتاب سے اللہ کی پہچان ہے. محمد رسول اللہ کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ ان کے بارے میں بتائے گا, اللہ ان کی اسوہ حسنہ بتائے گا کتاب میں. ہر بات محمد رسول اللہ کی, عیسیٰ کی, محمد عیسیٰ السلام کی, موسیٰ السلام کی, داؤد علیہ السلام کی, زکریا علیہ السلام کی, ابراہیم علیہ السلام کی, ہر پیغمبر کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے آیات میں. اس کو دیکھیں آپ, ہم وہ جانتے ہی نہیں ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. آپ بتائیے صاحب اللہ کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ بتائیے محمد رسول اللہ کے بارے میں, آپ بتائیے عیسیٰ السلام کے بارے میں. اور جب عیسیٰ السلام کو انہوں نے کہا خدا کا بیٹا ہے, تو آپ کہہ گئے یہ کیسی بات کہہ دی؟ کیوں, آپ کس بات کے, آپ کے پاس کوئی بائبل میں پروف ہے اور حدیث میں پروف ہے؟ نہیں, آپ قرآن میں گئے اس کو لے کے کہ قرآن میں لکھا ہوا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مت کہو, تو آپ قرآن میں لے کے آئے فوراً اس کو. عیسائی بائبل کہہ رہا ہے موسیٰ السلام ایسے بغیر کپڑے کے بھاگ رہے تھے, آپ لوگ یہ کیسی بیہودہ بات لکھی ہوئی ہے؟ کہہ لیں کیسے قرآن میں لکھا ہے اس طرح کے ایسے پیغمبر نہیں تھے. تو آپ قرآن کی آیتیں بائبل کے کانٹرڈکشن کرتے ہیں قرآن کے ساتھ بائبل کے بارے میں کہ بھئی دیکھو یہ بائبل میں لکھا ہو. بائبل کو آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ, اللہ کلام, وہ تحریف ہو گیا. اور یہ کتابیں جو یہ محفوظ رکھی ہوئی ہیں کیا محمد رسول اللہ کے بارے میں جو ہیں, محمد رسول اللہ کے بارے میں جو آپ کے پاس کتابیں ہیں وہ کیا بدل نہیں سکتی؟ یہ 1400 سال سے وہ کتاب وہی چلی آ رہی ہے, جیسے قرآن چلا آ رہا ہے عربی, ایسی عربی ہے وہ. آپ کو پتہ ہے زبان بدل جاتی ہے. آج سے ہمارے جو پیچھے لوگ تھے 50 سال پہلے, اشرف علی تھانوی کا ترجمہ پڑھا کسی نے؟ ہاتھ اٹھائیں کس طرح اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے نا؟ کیسے آونگے جاونگے ہیں ہاں, دیکھیں ذرا. نہیں, یہ زبان یہ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, 50 سال ہوں گے. کٹوتی کریں دے پیچھے دیں گے, آگے جائیں گے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولا جا رہا ہے. تو اب یہ سمجھیے کہ آپ 1400 سال پہلے جو عربی تھی اور یہاں آج جو عربی, قرآن کی عربی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, جو کتابیں چلی آ رہی ہیں عربی کی, پتہ نہیں کون سی عربی تھی اب کون سی عربی ہو گئی. یہ زبان لینگویج چینج ہوتی رہتی ہے.
اب یہ جو محمد رسول اللہ پہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن نازل کیا جاتا ہے، ابھی ہم نے پڑھا پیچھے نازل کیا جاتا ہے، ان پہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے، جو بھی اس پہ ایمان لاؤ، اور تمہاری اگر تم ایمان لاؤ گے وہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور تمہاری کنڈیشن صحیح کر دے گا، یعنی آپ ایمان لے آئیں گے تو آپ کی جو کنڈیشن ہے صحیح ہو جائے گی.